علیکم ویئرز، آج ہم بات کریں گے ڈیرس ارطغرل کے سیزن 2 کے ایپیسوڈ نمبر 5 کے بارے میں۔ جیسا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں دیکھا، سردار نیان اور ارطغرل کے درمیان کافی بحث ہوتی ہے، جہاں پر سردار نیان کہتا ہے کہ ہم قریب دنیا کی بڑی طاقت بننے والے ہیں۔ چنگیز خان نے آدھی دنیا پتہ کر لی اور آدھی ہم کر لیں گے، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تھوڑی لاشیں گر گئی تو کیا ہے؟ ارطغرل نیان کو کہتا ہے کہ تم نے ظلم کے علاوہ کیا ہی کیا ہے؟ ہر وقت حملہ کرنا تمہاری سلطنت ایک پاگل کتے کی طرح خود ہی کاٹ لے گی۔ سردار نیان ارطغرل کی بات سن کر حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں، مجھے یقین ہے کہ ان پاگل کتے کی سلطنت میں تمہاری ماں ہائمہ اور تمہارا بھائی گندگدو اور تمہاری بیوی حلیمہ نہیں ہوگی۔ سردار نیان ارطغرل کو کہتا ہے کہ تم نے اپنی طرح جنگجو بیوی کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے ہمارے سپاہیوں کو مارا اور تمہارے ماموں خشنود کی قبیلے میں پناہ لینے میں کامیاب ہو گئی۔ مگر کچھ مسئلہ نہیں، سلجوق سلطنت کی حلیمہ سلطان صرف کچھ دن زندہ رہیں گے۔ اگر وہ بہت خوش قسمت ہوئی تو ان صدیوں تک۔ اگر تم ہمارے ساتھ دشمنی موڑ لیتے ہو تو آخر وہ اس جنگ میں قربان ہو جائے گی، تمہاری بیوی اور چاہنے والی بھی۔ ارطغرل اس کی بات سن کر غصے میں آ جاتا ہے۔ دوسری طرف حلیمہ کے ساتھی حلیمہ کو تلوار پیش کرتے ہیں۔ آج کے بعد یہ تلوار تمہاری بیٹی کی ہوگی۔ وہ تلوار پکڑتے ہوئے ارطغرل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ذہن میں ارطغرل کی بہادری کے خیالات آتے ہیں۔ حلیمہ اور ارطغرل کے ساتھیوں کے خیال میں اب ارطغرل اس دنیا میں موجود نہیں۔ حلیمہ ارطغرل کے بارے میں سوچتی ہوئی گر جاتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے۔ حلیمہ کے ساتھی حلیمہ کے لیے پانی لے کر آتے ہیں۔ دمیر چاچا جو تلوار انہوں نے ارطغرل کو دی تھی، وہ اٹھا کر ارطغرل کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش یہ تلوار تمہارے ہاتھ میں ہوتی، تمہاری آواز ہوتی اور مجرم کی موت ہوتی۔ سردار نیان اور ارطغرل کی دوبارہ بحث ہوتی ہے، جہاں پر ارطغرل سردار نیان سے پوچھتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ سردار نیان کہتا ہے کہ ارطغرل ایک طاقتور جنگجو کی قیمت باقیوں سے زیادہ ہوتی ہے۔ ارطغرل کہتا ہے میں تمہارے لیے صرف موت کا فرشتہ بن کے آؤں گا۔ سردار نیان ارطغرل کو کہتا ہے ہمارے ساتھ چلو، ہمارے بن کر رہو اور ہمارے ساتھ فتوحات لے لو۔ ارطغرل کہتا ہے بزدلوں کی طرح لڑنا، معصوم بچوں کو قتل کرنا ہمارے لیے پتہ نہیں بلکہ شرم کی بات ہے۔ ہم باوقار ہو کر لڑتے ہیں۔ سردار نیان کہتا ہے کہ ہم نے دیکھا تم نے کیسے صلیبیوں کو شکست دی، ہم تم کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ آخر سلطان الدین کسی بھی وقت مر سکتا ہے، تم ابھر کے سامنے آؤ گے۔ سردار نیان اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے چاہنے والوں اور تمہارے قبیلوں کو موقع دیتا ہوں، یا تو تم میرے ساتھ کام کر لو، ہمارا دوست بن جاؤ، یا تو پھر ہمارے پہلے دشمنوں کی طرح تمہارا نام بھی مٹ جائے گا۔ اور اسے کہتا ہے کہ فیصلے کرنے میں جلدی نہ کرو، اب اس کھانے اور شراب کی مزے لے لو۔ ارطغرل کا غصے میں برا حال ہوتا ہے۔ ادھر حلیمہ روتی ہوئی کہتی ہے کہ میرے دل کہتا ہے کہ ارطغرل تم زندہ ہو، میرا دل کہتا ہے کہ تم میرے بچے اور مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ ادھر ارطغرل اور سردار نیان کی درمیان جھڑپ ہو جاتی ہے۔ سردار نیان کے سپاہی نے ارطغرل کو پکڑا ہوا ہے۔ سردار نیان ارطغرل پر بہت ظلم کرتا ہے اور اس کی ٹانگ میں خنجر کا وار کرتا ہے۔ وہاں پر ارطغرل کی بہت بری حالت ہو جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ ارطغرل کے ہاتھ میں سردار نیان کی ساتھی کیل ٹوک دیتے ہیں۔ سردار نیان اسے کہتا ہے جس ہاتھ میں تم اپنی تلوار پکڑتے تھے، میں نے اس ہاتھ میں کیل ٹوک دی، کل تمہاری دوسری ہاتھ کی باری ہے، اس کے بعد تمہارے پاؤں اور اس کے بعد میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے آنکھوں میں کیل ٹوک دوں گا۔ اور یہ اذیت تب تک ختم نہیں جب تک تم میری بات نہیں مانتے۔ کیا ارطغرل سردار نیان کی بات مانے گا؟ یہ ہم دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ ویورز، یہ تھا ڈیرس ارطغرل کا ایپیسوڈ نمبر 5 کے اوپر ہمارا ریویو۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہو تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئکن دبا کر اور پہ کلک کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے۔